تاریخ کی معتبر کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ ایک دن آفتاب غروب ہو چکا تھا۔ چاند کی روشنی پورے طور پر زمین کے اوپر پھیل گئی تھی۔ ایک نوجوان نہ جانے کس عالم میں دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک چاند کی چاندنی میں دریا کی لہروں میں بہتا ہوا ایک شاداب سیب نظر آیا۔ جھٹ نوجوان نے سیب کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بھوک کی شدت کے باعث کچھ سوچنے سے پہلے کھاتا ہوا اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اس کی ضمیر نے اسے جھنجھوڑا اور نشاندہی کی کہ تو یہ سیب قیمت دیے بغیر کیوں کھا رہا ہے۔ خیال آتے ہی نوجوان ندامت سے پانی ہو گیا اور بے قراری سے رات گزاری اور صبح کو نماز فجر سے فراغت کے بعد ہی سیب کے مالک کی تلاش میں گھر سے روانہ ہو گیا۔ مسلسل کئی دن تک دریا کے کنارے چلتا رہا۔ آخر سامنے ایک گھنا باغ نظر آیا جس میں پہنچنے کے بعد ایک بزرگ کی نورانی صورت دکھائی دی۔ نوجوان نے سب سے پہلے سلام کیا اور انہوں نے بزرگانہ انداز میں جواب دیا۔ گفتگو کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہی بزرگ اس باغ کے مالک ہیں۔ چنانچہ بلا تاخیر نوجوان نے اپنے طویل سفر کا مدعا اور سارا واقعہ بیان کیا اور ساتھ ہی اس سیب کی قیمت دریافت کی۔ مالک نے کہا، بیٹا سیب کی قیمت اتنی کثیر ہے کہ تم ادا نہیں کر سکتے، لیکن نوجوان نے قیمت کے ادا کرنے کا زوردار انداز میں اقرار کیا اور مالک کے حکم کے مطابق باغ کی رکھوالی شروع کر دی، جس کی معینہ مدت 1 سال تھی۔ پورے 2 سال گزر جانے کے باوجود مالک نے رخصت کی اجازت نہ دی۔ چند سال گزر گئے تو ایک دن مالک نے کہا، بیٹا اب میں تم کو تمہاری محنت کا صلہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو، جو دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، دونوں کانوں سے بہری، دونوں ہاتھوں سے لولی، دونوں پیروں سے لنگڑی اور زبان سے گونگی ہے۔ نوجوان نے بلا تعمل قبول کر لیا اور شادی ہو گئی۔ بعد میں مالک نے کہا، بیٹا میرے گھر کے اندر سو جا، گھر کے اندر جاؤ، یہ گھر اب تمہارا گھر ہے نہیں بلکہ یہ باغ اور کل جائیداد بھی تمہاری ہے۔ نوجوان جب گھر کے اندر گیا تو دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گیا، گویا دنیا کی سجی سجائی دلہن نہیں بلکہ جنت کی کسی حور کو دیکھ رہا تھا۔ چاند جیسا چہرہ، چشمے غزالاں، شیریں زبان، ہر عضو موضوع اور متناسب مالک کے بیان اور حقیقت حال میں زبردست فرق پایا۔ دوسرے دن مالک سے سوال کیا کہ آپ نے اپنی لڑکی کا جو حلیہ بتایا تھا اور گھر کے اندر میں نے جس مجسمہ حسن و جمال کو دیکھا، اس میں تو بڑا فرق ہے۔ مالک نے نرم و شیریں لہجے میں جواب دیا، بیٹا میں نے جو کچھ کہا تھا اور تم نے جو دیکھا دونوں ہی سچ ہے، اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ اس لڑکی نے کبھی اپنی زبان سے خلاف شریعت کوئی بات نہیں کی، اس لیے وہ گونگی ہے، اپنے کانوں سے کوئی فحش بات نہ سنی تھی، اس لیے وہ بہری ہے، کبھی اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا تھا، اس لیے وہ اندھی ہے، اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا تھا، اس لیے وہ لولی ہے، کبھی جانب معصیت اپنے پیروں سے چل کر نہ گئی تھی، اس لیے وہ لنگڑی ہے۔ اس مقصد خاتون کا نام جناب فاطمہ، اس مقصد خاتون کا نام جناب ام الخیر بنت عبداللہ سمعی تھا، اور اس پاکیزہ نوجوان کا نام سید ابو صالح موسیٰ بن عبداللہ تھا۔ انہی مقدس خاتون اور پاک باطن نوجوان کے ازدواجی زندگی کے چمن لالہ زار سے ایک خوش رنگ اور عطر بیز پھول نکلا، جس نے اپنی خوشبو روحانیت و معرفت سے سارے عالم کو مہکا دیا، جو غوثیت و قطبیت کا تاجدار بن کر آسمان و ولایت پر آفتاب مہتاب کی طرح جگمگایا، جسے دنیا نے غوث اعظم کے نام سے جانا اور پہچانا۔ معتبر روایتوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک جمعہ کے دن 470 ہجری بمطابق 1075 ہجری میں پیدا ہوا۔ وطن مبارک آپ کا گیل ہے، جسے گیلان بھی کہتے ہیں، عرب کے لوگ اسی کو جیل اور جینان بھی کہتے ہیں۔ یہ طبرستان کے پاس ایک علاقہ ہے جو ملک عجم میں واقع ہے۔
اسی علاقہ میں نیف نام کے ایک قصبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ علاقہ بغداد مقدس سے 7 میل کی دوری پر ہے۔ بغداد مقدس اور مدائن کے قریب بھی جیل یا گیل نام کے 2 قصبے پائے جاتے ہیں، لیکن ان دونوں قصبوں کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مولد باور کرنا درست نہیں، کیونکہ یہ ملک عراق سے متعلق ہیں اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اجمی ہونا متحقق ہے۔ ولادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان ہر دن میں قطعی دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابر کے باعث 29 شعبان کو چاند کی روایت نہ ہو سکی۔ لوگ تردد میں تھے، لیکن اس مادر ذات ولی نے صبح کو دودھ نہ پیا۔ بلاخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ پورے عہد رضاعیت میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے رہتے تھے، لیکن جو ہی رمضان المبارک شریف کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ دن کو دودھ کی بالکل رغبت نہ فرماتے، اور رمضان المبارک کے پورے مہینہ آپ کا یہ معمول رہتا تھا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہیں پیتے تھے، خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی۔ ابتدا ہی کہ خدا بند قدوس کی نوازشات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب متوجہ تھی، پھر آپ کے مرتبہ فلک و وقار کو کون چھو سکے۔